بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ اقصی مفتی یہ ایشین امیج اسلام آباد کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور ان کو امریکہ، جاپان اور سوئٹزرلینڈ کی طرف سے ان کی مختلف جو خدمات وہ بجا لاتے رہے ہیں ان کے صلہ یا ان کے عوض کے طور پہ کئی ایوارڈز بھی دیے جا چکے ہیں۔ ان کی ایک تصنیف ہے کاغذ کا گھوڑا، اس میں وہ ایک انتہائی دلچسپ واقعہ تحریر کرتے ہیں، اور یہ واقعہ پاکستان میں اس وقت جو حکومتی، معاشرتی اور سماجی کلچر موجود ہے اس کی میں تو یہ کہوں گا کہ ایک المناک قسم کی تصویر پیش کرتا ہے، اور صحیح جو صورتحال ہے پاکستان میں اس وقت اس کی درست رنگ میں عکاسی کر رہا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب کسی ملک کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہوں تو وہاں اصلاح کی گنجائش کیسے نکالی جائے اور یہ اصلاح کرے کون۔ تو یہ ناظرین آپ بھی اس چھوٹے سے واقعہ کو سن لیں اور پھر کمنٹ ضرور دیں کہ آپ کے نقطہ نظر سے ایسے حالات میں کیا اس ملک کی اصلاح ہو بھی سکتی ہے یا نہیں۔ ایک دن خواجہ شاہد حسین، سیکرٹری وزارت سیاحت و ثقافت کا اسلام آباد سے فون آیا۔ کہنے لگے یار اکسی، رانی جندہ کی حویلی کی چھت ٹپک رہی ہے، پانی سم کر رنجیت سنگھ کے دربار کی اہم ترین پینٹنگ کو خراب کر رہا ہے۔ یہ بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے، اس کی قیمت کئی لاکھ پاؤنڈ ہے، اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ یار تم وہاں جا کر، کیونکہ تم وہاں پر ہی ہو، فوراً اس پینٹنگ کو بچانے کا انتظام کرو۔ میں نے اسی وقت ڈائریکٹر نارتھ، جس کا دفتر عین سامنے تھا، اس کو فون کیا اور درخواست کی کہ مجھے ایک سی ڈی فراہم کی جائے تاکہ میں اس بلند و بالا حویلی کی چھت پر جا کر معائنہ کر سکوں۔ ڈائریکٹر صاحب نے سب سن کر کہا جی ہاں ضرور، لیکن یہ سرکاری کام ہے، آپ یہ درخواست ایک فائل میں لکھ کر بھجوا دیں۔ میں نے فوری حکم کی تعمیل کی، ایک درخواست لکھی، اس کو فائل میں لگایا اور خاص طریقے سے ٹیگ میں پرویا اور بڑے صاحب کے دفتر بھجوا دی جو رتبہ میں مجھ سے کہیں چھوٹے تھے۔ ہفتہ گزر گیا، کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے جا کر پوچھا تو کہنے لگے ہاں وہ فائل تو قلعہ کے انجینئر کو بھیج دی تھی، آپ کو سی ڈی نہیں ملی ابھی تک؟ تعجب ہے، میں نے تو اسی دن بھیج دی تھی۔ کئی دن میں انجینئر کو تلاش کرتا رہا، بالآخر ایک دن مل ہی گئے۔ میں نے دریافت کیا تو فرمانے لگے سیڑھیاں تو میرے پاس نہیں ہوتیں، وہ تو ٹھیکیدار کا کام ہے، میں نے فائل اپنے نائب کو بھیج دی ہے، اکسی صاحب آپ پریشان نہ ہوں، وہ آپ کو سی ڈی مہیا کر دیں گے۔ 8 دن اور بیت گئے، سی ڈی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اب تو یہ پتہ لگانا بھی محال تھا کہ وہ فائل ہے کہاں۔ ایک دن مغرب کے وقت چہل قدمی کرتے ہوئے دفعتاً میں احاطے کے ایسے کونے میں داخل ہوا جہاں پہنچ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں کئی قسم کی سیڑھیاں پڑی تھیں، چھوٹی، لمبی، بہت لمبی۔ میں نے اپنے انجینئر یوسف ہارون کے ساتھ ایک سیڑھی اٹھائی اور رانی جندہ کی حویلی کی چھت پر پہنچ گیا۔ چھت پر دیسی انداز میں بڑی اینٹ کا چوکا لگایا گیا تھا۔ جس جگہ سے پانی نیچے ٹپکتا تھا وہاں چوکوں کے درمیان درز خالی ہو چکی تھی۔ ہم نے اسی وقت تھوڑے سے سیمنٹ میں پڈلو پاؤڈر ملایا اور ان درزوں کو 10-15 منٹ میں بھر دیا اور پھر نیچے اتر آئے اور سیڑھی واپس وہیں رکھ دی جہاں سے لائی گئی تھی۔ 10 دن اور گزر گئے۔ ایک صبح مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جو فائل میں نے بھیجی تھی وہ ایک ضخیم فائل کی صورت میں مجھے واپس بھیج دی گئی۔ اس پر ڈائریکٹر نارتھ نے لکھ کر بھیجا تھا ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہمیں سی ڈی نہیں مل سکی، براہ کرم بہتر ہوگا کہ آپ سی ڈی بازار سے کرائے پر حاصل کر لیں اور بل محکمے کو بھجوا دیں۔ اگلے ہی روز مجھے اسلام آباد سے خواجہ شاہد حسین کا پھر فون آیا، یار اکسی، آپ کو رانی جندہ کی حویلی کے کام کا کہا تھا، اس کا کیا بنا؟ مجھے دیکھ کر بتاؤ، یہ کام انتہائی اہم ہے۔ میں نے کہا سر اس کی تو مرمت ہو چکی،
ہم نے پوری تسلی کر لی، اب چھت بالکل نہیں ٹپکتی۔ خواجہ شاہد نے حیرت سے پوچھا، کیا کہا؟ چھت کی مرمت ہو چکی ہے؟ اب چھت نہیں ٹپکتی؟ کب ہوئی؟ کس نے کی؟ میں نے کہا، سر میں نے خود کی، یہ معمولی سا کام تھا۔ شاہد صاحب نے پوچھا، کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ میں نے بتایا، کچھ نہیں، مشکل سے 100 روپے لگے ہوں گے۔ خواجہ شاہد کہنے لگے، حیرت ہے، میرے سامنے چھت ٹپکنے والی فائل پڑی ہے، محکمہ آثار قدیمہ نے اس کام کے لیے 25 لاکھ روپے کی گرانٹ مانگی ہے۔ تو ناظرین، اب آپ خود اندازہ کر لیں، یہ آپ نے چھوٹی سی تحریر جو ہے اکسی صاحب کی کہ کس طریقے سے اس ملک کا جو حکومتی، معاشرتی یا سماجی نظام ہے اس کو چلایا جا رہا ہے۔